توحید کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ فطرت سے ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ بھی نہ بتائے، مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ غار میں ماں نے چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی زندگی کے وہاں اسباب پیدا کر دیے، وہی وہ بڑا ہو گیا، کسی کو ملا ہی نہیں، نہ اس نے کوئی پڑھا ہے نہ ملا. اس سے بھی اگر پوچھیں گے توحید کے بارے میں کہے گا کہ اللہ ہے. کیونکہ جب آدمی کی نظر آسمانوں پہ پڑتی ہے یا زمین پہ پڑتی ہے یا رات اور دن کے اختلاف پہ پڑتی ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، سورج چاند پہ پڑتی ہے، ان کی گردش پہ پڑتی ہے، تو سمجھتا کہ اس کے چلانے بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا. تو اس لیے عقیدہ توحید جو ہے یہ تو فطرت انسان سے تعلق رکھتا ہے، الا کسی کو اللہ نے محروم کر دیا ہو. اسی طرح عقیدہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں، کیونکہ اللہ نے لاکھوں انبیاء بھیجے، ہر قوم میں پیغمبر آئے ہیں، ہر قوم کے اچھے لوگوں نے ان کی تصدیق کی ہے، تو اس کا ماننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے الا شکی نہ ہو. لیکن قیامت جو ہے اس کا ماننا جو ہے بڑا مشکل ہے جب تک آدمی کے اندر ایمان نہ ہو. اس کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے کہ اگر ایک نور ہو تو آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک دو نور جمع نہ ہو جائیں. کیا مانا؟ آپ کی آنکھیں ہیں، نظر ہے، لیکن رات ہے، اندھیری ہے، آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایک نور تو ہے، آگے نور نہیں. اسی طرح اگر دن ہے، روشنی ہے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تب بھی ایک نور ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے ہو. دیکھ تب سکتا ہے کہ آنکھوں کا نور بھی ہو اور آگے روشنی بھی ہو. دو نور جمع ہوں گے تو پھر آپ کو چیز نظر آئے گی. اسی لیے علماء نے فرمایا لیکن قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے اور قبر کے لیے اور حشر کے لیے ان دو نور سے بھی بات نہیں بنتی جب تک تیسرا نور، نور ایمان نہ ہو. کیونکہ ایمان جو ہے وہ نور ہے، قرآن جو ہے وہ نور ہے. تو اگر تو نور ایمان ہوگا پھر تو سمجھنا مشکل ہی نہیں، اور اگر نور ایمان نہ ہو تو آپ اس کو لاکھ سمجھائیں، وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کھل جائے اور 70 ہاتھ ضرب 70، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو عقل نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ بھی فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب پوچھتے ہیں، تو فرشتے کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ ہم تو قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کو ہم نے بند کر دیا ہے، فرشتے کہاں سے داخل ہو گئے؟ پھر کیسے فرشتے وہاں سے نکل گئے؟ تو اس کو یہ عقل سے بات سمجھ نہیں آتی. اگر نور ایمان ہو تو بات مشکل ہو گیا کہ یار اگر اللہ فرشتوں کو ماں کے رحم میں بھیج کے بچے کی شکل بنا سکتا ہے تو قبر میں نہیں بھیج سکتا؟ وہاں بھی تو ماں کو نظر نہیں آتا نا، لیکن وہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے لکھتا ہے تیرا رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، شقی ہے، سعید ہے، کیسے اس کا انجام ہوگا، کہاں موت، سب لکھا جاتا ہے. وہ فی بطن امہ، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اگر نور ایمان ہو تو پھر کیا مشکل ہے؟ اور نور ایمان ہی اگر نہ ہو تو پھر ہزار عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. پھر یہ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے کئی فرقے، کئی منکرین عذاب قبر بن کے گمراہ ہو گئے. حالانکہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل.
کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا وہ ہے جو گمراہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی عذاب قبر نہیں، بس بندہ مر گیا اب قیامت کو اٹھے گا، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، قبر کے اندر کیا عذاب ہے؟ اسی سے پھر جھگڑے پیدا ہوئے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، انبیاء کی حیات ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے جھگڑے اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ جتنا قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو بس آمنا و صدقنا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا بھی انکار کر دیا کہ جی اللہ کیسے اترتے ہیں، اور جب عرش سے نیچے آتے ہیں تو کیا عرش ان کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ اگر ایمان ہو گئے کہ بالکل ينزل ربنا تبارک و تعالی فی آخر ساعت من اللیل کما یلیق بشانہ، اللہ اترتے ہیں جیسے ان کو زیبا ہے، جیسے ان کی شان ہے۔ ہم ان کے نزول کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے مثلا میزان اعمال ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا جی کیا تلے گا۔ ہم نے گناہ کیا مثلا زندگی میں، دنیا میں زندگی ختم ہو گئی، گناہ مٹ گیا، اب کیا تلے گا؟ ہم نے نیکی کی دنیا میں، تو اب کون سی نیکی تلے گی، کیسی تلے گی؟ اور وزن تو ہوتا ہے اعراض کا، جواہر کا، یعنی کوئی چیز اگر ہو تو وزن ہوگا نا، تو ہمارے عمل تو گزر گئے، اب تو ہے ہی نہیں کچھ۔ ان کو یہ مسائل سمجھ نہیں آتے، لیکن جن کے اندر نور ایمان ہے ان کے نزدیک حدیث بطاقہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تمہارے عمل نہیں، وہ نامہ اعمال جس میں لکھے ہوئے ہیں ان کا وزن ہوگا، فرشتوں نے جو لکھ رکھا ہے۔ اسی لیے حدیث صحیح ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے تقریباً سجلات، کئی دفتر جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور نیکی والی طرف ایک پرچی پڑی ہوگی چھوٹی سی۔ اللہ کرے گا میرے بندے کا وزن کرو گے، یا اللہ کیا وزن کرو، میرے اتنے گناہ ہیں اور نیکی میں تو ایک کاغذ ہے چھوٹا سا، وزن معلوم ہے، اب آپ کی مرضی ہے جنت دیں جہنم دیں۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، میں تو بندوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، لازمی انصاف ہوگا۔ تو جب وہ وزن کریں گے تو وہ پرچی جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی، گناہ سارے ہلکے ہو جائیں۔ اب وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا وزن ہے؟ فرمایا یہ وہ وزن ہے جب تم نے ایمان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کلمہ شہادت کا وزن ہے جس کے سامنے آسمان و زمین بھی کچھ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو اسی لیے اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جی کیا تلیں گے، نامہ اعمال بھی تلیں گے۔ اچھا اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اعمال کو اچھی یا بری شکل میں بھی دے دیں گے، جیسے موت جو ہے وہ مینڈھے کی شکل میں آئے گی۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، مینڈھا کبش مینڈھا لایا جائے گا، اللہ حکم دیں گے کہ اس کو ذبح کرو، پھر اللہ اعلان فرمائیں گے کہ اے جنت والو موت کو موت آ گئی ہے، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تم پر موت نہیں آئے گی، اور جہنمی ہو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، اللہ یموت فیہا ولا یحیا۔ اس لیے یاد رکھیں، اسی لیے مفسر نے اتنی حدیثیں جمع کی ہیں تاکہ جن لوگوں کے دماغ میں انکار ہے قبر کا، عذاب قبر کا، احوال حشر کا، احوال ارواح، اب دیکھیں نا روح ہے، یہ روح کیسے پوچھیں گے ایک دوسرے سے؟ سب سے پہلا اللہ نے عہد تو عالم ارواح میں لیا تھا نا کہ الست بربکم قالوا بلا، تو وہاں روحوں نے کیسے سمجھا تھا؟ اللہ ان کو عقل دیں گے، اللہ ان کو بولنے کی طاقت دیں گے، اللہ ان کو بتلانے کی طاقت دیں گے۔ تو سب سے پہلا عہد جو ہے وہ عالم ارواح میں لیا گیا۔ اسی طرح جب روح مومن کی جائیں گی تو ایک دوسرے کو ملیں گے، خوش ہوں گے، ان کو فرحت حاصل ہوگی، اور روح المومن بعض شہداء کے ارواح جو ہیں ان کو سبز پرندوں کے اندر داخل کر کے جنت میں سیر کرائی جائے گی، یعنی ان کے لیے ہوائی جہاز نہیں، ان کے لیے پرندے سواری بن جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ایمان ہو
تو سمجھنا آسان ہے، اگر ایمان نہ ہو پھر لاکھ کتابیں لکھو کوئی فائدہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء نافعا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا لطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین مساجد مدارس اور دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔